تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج دو بڑی خبریں ہیں۔ امریکہ سے ایک بری خبر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو خصوصاً جو غیر پاکستان سے باہر ہیں، ان کی شامت آنے والی ہے۔ دونوں موضوعات بڑے عام ہیں، لہٰذا آج تھوڑا سا طویل ہوگا ولاگ، اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینلز کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس دیں، اور اگر اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو پہلی خبر پہ بات کرتے ہیں جناب۔ پاکستان پر امریکہ سفری پابندیاں عائد کرنے والا ہے، اور اس کے حوالے سے جو لسٹ بنائی گئی ہے، آج میں آپ کو لسٹ بتاؤں گا کہ پاکستان کون سی فہرست میں ہے۔ تو امریکہ نے اس وقت 3 لسٹیں بنائی ہیں، اور ان 3 لسٹوں میں پہلی لسٹ جو ہے وہ ریڈ لسٹ ہے، یعنی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو امریکہ بالکل آنے نہیں دیا جائے گا، یعنی سخت پابندیوں کا شکار ہوں گے، اور ان ممالک کی لسٹ ہے۔ پھر اورنج لسٹ ہے، اس کے بعد یلو لسٹ ہے۔ تو یہ 3 لسٹیں ہیں، تو اس حوالے سے آج جو ہیں ہم بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے، یعنی ٹرمپ انتظامیہ، انہوں نے جو پہلی لسٹ بنائی ہے وہ ریڈ لسٹ ہے۔ ریڈ لسٹ میں ایسے ممالک کو شامل کیا گیا ہے جن کے لوگ کسی صورت امریکہ نہیں آ سکیں گے۔ اس میں بزنس مین بھی ہوں گے، سرکاری لوگ بھی ہوں گے۔ ان ممالک میں افغانستان، بھوٹان، کیوبا، لیبیا، ایران، شمالی کوریا، صومالیہ، سوڈان، شام، وینزویلا اور یمن شامل ہیں۔ تو یہ ان ممالک کی فہرست ہے جن کے لوگ امریکہ بالکل نہیں آ سکیں گے، ان پر سخت پابندیاں ہوں گی۔ ساتھ ساتھ ایک تقریباً کوئی ایک لسٹ ہے جس میں کافی سارے ممالک ہیں، اورنج لسٹ کا نام اس کو دیا گیا ہے۔ ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ دیگر ممالک کیا ہیں؟ بیلاروس ہے، ہیٹی ہے، میانمار ہے، لاؤس ہے، اور روس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکمانستان بھی شامل ہے اس میں۔ ان ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرنٹ اور سیاحتی ویزے محدود کر دیے جائیں گے، یعنی کہ آپ وزٹ ویزے پر وہاں پہ ٹورزم کے لیے آپ نہیں جا سکیں گے۔ تو پاکستانی جو ہمارے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں امریکہ، ان کے لیے بڑی بری خبر ہے کہ آپ کو وزٹ ویزا اور یہ جو امیگرنٹ ویزا ہے، اور اگر آپ وہاں گھومنے پھرنے جانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ملے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ صرف جو بزنس کے لیے لوگ جاتے ہیں، یعنی بزنس مین ہیں، ان کا بزنس ویزا ہے، وہ جا سکیں گے۔ سرکاری وفود جو ہیں، سرکاری لوگ ہیں، افسر وغیرہ، وہ جا سکیں گے۔ تو یہ پابندیاں اس حوالے سے اب اس کی آفیشیلی جو یہ پیش کر دی گئی ہے، اور شاید آج ہی اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے۔ تو اگر صدر ٹرمپ نے اس پہ دستخط کر دیے تو پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی بری خبر ہوگی کہ وہ وہاں امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ تیسری لسٹ جو ہے وہ اورنج لسٹ بنائی گئی ہے۔ اب اورنج لسٹ میں ایسے ممالک کو شامل کیا گیا ہے، اس میں کوئی 22 کے قریب ممالک ہیں، جن کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا اگر کوئی بندہ ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو کچھ امریکی حکومت کے تحفظات ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ تحفظات دور کریں تو ان لسٹ میں سے ان کو نکال لیا جائے گا، یعنی ان ممالک کے ساتھ قدر بہتر سلوک ہوگا۔ تو مجموعی طور پر کوئی 43 ممالک ہیں جن پر یہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رد عمل آتا ہے پاکستان کی جانب سے۔ ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ صرف رہتی ہے، جبکہ یہ جو لسٹیں ہیں تقریباً یہ فائنل ہو چکی ہیں۔ بہرحال پاکستانی جو
اب یہ جن لوگوں نے ویزے لگائے ہوئے ہیں کیا ان کا اطلاق ان پر بھی ہوگا؟ جو آلریڈی ویزے جنہوں نے 5 سال کے ویزے لے رکھے ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ تو اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں آئی، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا ایک اس کے حوالے سے سرکولر جاری کرتا ہے۔ کیا یہ نئے لوگوں کے لیے ہے؟ ظاہر ہے نئے لوگوں کے لیے تو ہوگا، لیکن جن لوگوں کے پاس آلریڈی وزٹ 5 سال کا آج کل ویزا لگتا ہے امریکہ کا، تو اگر ان کے پاس وہ ویزے لگے ہوئے ہیں اور ملٹیپل ویزا ہے تو ان کے لیے کیا پروسیس ہوگا؟ کیا وہ بھی اسکروٹنی میں دوبارہ جائیں گے یا ان کو دوبارہ وہ کینسل ہوتے ہیں؟ کیا سلسلہ بنتا ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا۔ اب جناب امریکہ سے چلتے ہیں ڈائریکٹ اڈیالہ جیل، اور اڈیالہ جیل کی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں فوج اور ملکی مفادات کے خلاف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا اس پر غور کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اجلاس تھا اس کے اندر بیرسٹر گوہر تھے، اس کے اندر علی امین گنڈاپور شامل تھے، سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے، شبلی فراز، جنید اکبر، رؤوف حسن، اس کے علاوہ عامر ڈوگر تھے، حافظ فرت اور اسد کیسر بھی تھے اس اجلاس میں۔ تو یہ اجلاس سنا ہے کہ کافی طویل ہوا، اور اس کے اندر خصوصاً یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس کے تناظر میں محسوس یہ کیا گیا کہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو کہ بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں وہ فوج اور ملک کی مفادات کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا پر مختلف جو اس پہ ہیں غلط اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی صرف ایک ایکس نہیں ہے، دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہیں جس میں پاک فوج کے خلاف اور ملکی مفاد کے خلاف انتہائی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ ایک رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ اب اس میں فیصلہ کیا ہوا ہے؟ سیاسی کمیٹی نے ان تمام معاملات کا جائزہ لیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تو وہاں پہ میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان رہنماؤں نے باقاعدہ ان جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے، جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے، ان کا جو مواد تھا، جو مٹیریل تھا اس پر ڈسکس ہوا، اور ان سب کا یہ خیال تھا کہ یہ انتہائی جارحانہ اور بے ضابطہ مواد ہے، یعنی یہ انتہائی خطرناک مواد ہے، اور اس سے تحریک انصاف کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایک تو عوامی رائے بھی یقیناً سوشل میڈیا کی وجہ سے تحریک انصاف کے خلاف ہوئی ہے۔ لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا کہ انہوں نے بے جا فوج پر تنقید کی، اور چونکہ وہاں پہ آپریشن چل رہا تھا اور آپریشن کے حوالے سے بھی، اور جو یرغمال بنائے گئے لوگ تھے ان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کہا گیا کہ جی یہ ساری کارروائی فوج نے خود کی ہے، پھر کہا گیا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، پھر کہا گیا کہ اس میں بہت زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں، اور کبھی 100 بندے کا بتایا جا رہا ہے، کبھی کچھ۔ تو اس حوالے سے وہ انتہائی بیہودہ قسم کا میں سمجھوں گا کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو آپریٹ کیا جا رہا ہے، اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ جبران الیاس ہے، جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کا وہاں پہ سربراہ ہے، اور یقیناً یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کے جو آئی پی ایڈریسز ہیں وہ پاکستان کے نہیں۔ میری بات ہو رہی تھی ایف آئی اے کے بعض دوستوں سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئی پی ایڈریسز ہم نے ٹریس کیے ہیں یہ پاکستان سے استعمال نہیں ہو رہے بلکہ یہ بیرون ملک سے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ بیرون ملک سے استعمال ہو رہے ہیں تو یہ اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی نظم کے نیچے نہیں آ رہے، یعنی جو پارٹی کا ڈسپلن ہے اس کو فالو نہیں کرتے، اور پارٹی کی ہدایات کو بھی فالو نہیں کر رہے۔ اب اس میں سیاسی رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اگر ان کو منع بھی کرتے ہیں تو یہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں یہ پارٹی پالیسی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔
اور اب اگر جو اس میں بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو بتایا جائے گا اور سارا مواد ان کو اکٹھا کر لیا گیا ہے جو ان کو جیل میں دکھایا جائے گا۔ عمران خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کی جائے گی کہ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ایک تو یہ کیا جائے کہ ان کو منع کیا جائے کہ وہ اس قسم کے جو وہ ہیں سوشل میڈیا کا جو مواد ہے وہ شیئر نہ کریں۔ دوسرا ایک اور جو اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ ایک نگرانی کا سیٹ اپ ہوگا، اوور سائٹ کمیٹی ہوگی جو کچھ رہنماؤں پر مشتمل ہوگی، اور جو بھی سرکاری ہوگا اکاؤنٹس اس سے جو بھی کوئی مواد آئے گا یہ لوگ پہلے بھی چیک کر لیں گے، اور اگر بعد میں بھی چیک ہوتا ہے تو یہ ڈیلیٹ بھی کروا سکیں گے اور یہ ان کو منع بھی کریں گے۔ اب یہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے غلط اس کا استعمال ہو رہا ہے، تو میرا خیال میں کہ ابھی اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا۔ ایک تو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، وہ اگر بیان جاری کریں گے بھی تو میرا نہیں خیال کہ جو لوگ کچھ لوگ تو شاید اس کو مان لیں، لیکن بعض لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ ان کا کام ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ جان بوجھ کے پاک فوج کے خلاف، ججوں کے خلاف، پاکستانی مفادات کے خلاف بیرون ملک بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور امپریشن دیتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ البتہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جو کہ آفیشیل ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا پتہ ہے آپ کو اور یہ کہ واقعی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو پاکستان سے باہر جو تنظیمیں ہیں، یعنی امریکہ میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، مختلف ملکوں میں جو ہیں، اور ساتھ ساتھ جو پاکستانی لوگ وہاں پہ ہیں اور جو سوشل میڈیا کے تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ہیں، تو کسی حد تک وہ قابو آ جائیں گے، ان کو روک دیا جائے گا۔ البتہ یہ کہنا کہ تمام لوگ نہیں کریں گے اس قسم کا غیر معیاری مواد شیئر نہیں کریں گے، تو یہ میرا خیال میں کہ ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ ایک میسج چلا جائے گا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں، دیکھیں اگر تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کو اگر نہ استعمال کیا جائے پاک فوج کے خلاف اور ملکی مفاد کے خلاف، تو باقی سیاست پہ اور حکومت کے خلاف تنقید کرنا یہ تو تحریک انصاف کا حق ہے۔ آپ حکومت پہ تنقید کریں اور کوئی فیصلہ آئے اس پہ بھی تنقید کر لیں۔ آپ اگر آپ نے کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے اور پاک فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ جمہوری انداز میں آپ اس کی تنقید بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ حکومت کے ساتھ سیاسی معاملات پہ، جمہوری معاملات پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس حوالے سے کہ آپ اداروں کو ٹارگٹ کریں، میرا خیال میں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے میرا خیال میں کہ پہلی دفعہ ایک پازیٹیو ایک سوچ آئی ہے، اور انہوں نے بیٹھ کے تمام لیڈروں نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کنونس ہوتے ہیں اور وہ کوئی بیان جاری کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کا جو ایکس کا ہینڈل ہے وہ بھی بیرون ملک سے استعمال ہو رہا ہے، پاکستان سے وہ استعمال نہیں ہو رہا، تو یقیناً وہاں سے ایک اگر میسیج جاتا ہے اور آفیشیلی یہ کہا جاتا ہے کہ ان معاملات پہ آپ لوگ زیادہ کوئی کمنٹس نہ کریں، تو میرا خیال میں یہ بہتر ہو جائے گا۔ بہرحال آج یہ دو خبریں تھیں، ایک بری خبر تھی اور ایک اچھی خبر تھی، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔